الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی ہیں جن کو خلیل الرحمن کہا جاتا ہے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ قرآن کریم میں تقریباً 75 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور یہ 75 مقامات 25 سورہ کے اندر موجود ہیں۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں کس قدر بلند ہیں۔ 75 مقامات پر آپ کا ذکر ہے، اور وہ 75 مقامات 25 سورہ کے اندر ایڈ موجود ہیں۔ انہی قرآن کی آیات اور سورہ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ بغور اس کو سماعت فرمائیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مٹی کا بت اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور ان بتوں کی ملامت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 سال کی تھی۔ 16 سال کی عمر مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھتے کہ وہ سارے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو بہت زیادہ ناگوار سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ عنقریب میں ان بتوں کی ضرور فصلیں کاٹ دوں گا، ان کو تباہ و برباد کر کے ان کو توڑ کر چکنا چور کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلے میدان میں سب کے سامنے ڈنکی کی چوٹ پر یہ بات سارے لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے، عنقریب میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا، ان کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ بات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا ضرور علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل کھل کر سب کے سامنے کیا کرتے تھے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا، عید کا دن تھا۔ وہ سارے لوگ عید کے دن صبح سویرے سویرے گھر سے نکلتے اور پہلے کھانا پکا کر اپنے بتوں کے سامنے وہ رکھ دیتے، پھر سارے شہر کے لوگ شہر سے باہر جاتے، ایک کھلے میدان میں جمع ہوتے اور وہاں جا کر خوشیاں مناتے، کھیل تماشا کرتے، مذاق اڑاتے، اور شام کو جب واپس آتے جو صبح سویرے اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھ کر گئے تھے وہ اس کو تبرک سمجھ کر رات میں آتے اور اس کو تناول کرتے، اس کو کھاتے۔ چنانچہ اب عید کی تیاری سارے لوگوں نے کر لی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام
تیار نہ ہوئے، چونکہ آپ نبی تھے، آپ بتوں کی عبادت معاذ اللہ کیسے کرتے تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگ عید کے دن عید کے میلے میں جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے ابراہیم کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے، عید کے دن میلے میں نہیں چلیں گے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن میں موجود ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں۔ آپ نے جانے سے بالکل صاف منع کر دیا۔ چنانچہ سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے کھلے میدان کی طرف۔ شہر سے باہر ایک میدان میں جا کر وہاں کھیل تماشا اور صبح سویرے کھانا پکا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھا اور ایک کھلے میدان میں چلے گئے اور وہاں جا کر کھیل تماشا کرنے لگے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے۔ سارے لوگ اپنا اپنا کھانا رکھ کر چلے گئے ہیں۔ بہت سارا کھانا بتوں کے سامنے پڑا ہوا تھا، لیکن وہ جھوٹے معبود اسے کھانا تو دور کی بات اسے چھوا تک نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تمہارے سامنے اس قدر اتنا زیادہ کھانا پڑا ہوا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ تمہارے سامنے اس قدر تعداد میں کھانا پڑا ہوا ہے، تم معبودان باطل اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو کلہاڑی سے مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا صرف ایک بت کو چھوڑ دیا، اور جس کلہاڑی سے آپ نے سارے بتوں کو توڑا تھا اس کلہاڑی کو سب سے بڑے بت کے گردن میں لٹکا دی، تاکہ سارے لوگ جب واپس آئیں تو ان کا گمان یہ ہو کہ یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے بتوں کو توڑ کر واپس چلے گئے اور کلہاڑی ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر اس کے گردن میں لٹکا دی۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے، ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھا تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارے معبود کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے؟ اب جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات سنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھل کر سارے لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے کہ عنقریب میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا، ان بتوں کو توڑوں گا، ان کو چور کر دوں گا، جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سنا تھا تو ان لوگوں نے کہا یہ کام ضرور ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم سارے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ عنقریب میں تمہارے بتوں کو ضرور توڑوں گا، ان کا علاج کروں گا، یہ کام ضرور ابراہیم نے کیا ہے، ان کو بلایا جائے اور ان کو سب کے سامنے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اب قوم کے سارے لوگ جمع ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، سارے غصے سے لال تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ ظالمانہ حرکت کس نے کی ہے؟ ہمارے معبود کو آپ نے کیوں توڑا؟ آپ نے ہمارے معبود کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ یہ تو ان کے بڑے بت کا کام ہے، یہ تمہارے معبود ہے، تم ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا ہے، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا ہے، میں کیا بتاؤں؟ تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم انہی سے پوچھ لو کہ تمہارے ٹکڑے کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے معبود کے پاس کوئی حفاظت کرنے والا چھوڑا ہی نہیں جو ہمارے معبود کی دیکھ ریکھ کرتا، چنانچہ ہمارے معبود کی حفاظت کرتا، ان کی دیکھ ریکھ کرتا۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ یہ معبود، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اے ابراہیم یہ معبود بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے، یہ ہمیں کیا جواب دیں گے؟ تم کہتے ہو کہ ان سے پوچھ لو، یہ کیا جواب دیں گے؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ بے زبان ہیں، بات نہیں کر سکتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر گجب تعجب ہے،
تمہارے اوپر تعجب ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر اس معبود باطل کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم خدا کو چھوڑ کر تم خدا کی عبادت اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کا حفاظت کرنے والا تم خود چھوڑ کر جاتے ہو۔ تم معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری حفاظت کرے، تم کیسے معبود کی عبادت کرتے ہو کہ تم اس کی حفاظت کرنے والا آدمی بھی چھوڑ کر جاتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوب اچھی طرح حقیقت کو ظاہر کیا کہ تم اس معبود کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہیں خود اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ارے تمہیں چاہیے کہ تم اس کی عبادت کرو جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے معبودان باطل بالکل بیچار اور لاچار ہیں جو اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خوب سمجھایا کہ تم کیسے معبود کی عبادت کرتے ہو کہ تم نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پھر اس معبود کی حفاظت کرنے والا بھی ایک آدمی کھڑا کر کے جاتے ہو، یہ کیسے معبود ہے؟ ارے اصلی معبود تو ہمارا پروردگار ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ارے معبود وہ نہیں ہوتا کہ جس کی ہم حفاظت کرے، بلکہ اصلی معبود تو وہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے، جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ تو معبودان باطل ہے کہ جو تم نے خود بنایا ہے اور خود تم اس کی حفاظت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہ مانی اور کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ ان میں سے لوگوں نے کہا کہ آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ چنانچہ ایک میدان میں لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور اس قدر لکڑیاں جمع شروع کر دی کہ یہاں تک کہ عورتیں اور بچے بھی اس میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے اس قدر لکڑیاں جمع کی کہ لکڑیوں کی ایک دیوار بن گئی، ایک پہاڑ لکڑیوں کا بن گیا۔ پھر اس میں آگ لگایا گیا۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے بات کرنے لگے، انہوں نے ایک جھولا بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا۔ جھولے کے ذریعے آگ میں ڈالنے کا انہوں نے پلان اور مشورہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھایا گیا تو اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ بہتر کارزار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت اگر اس آیت کریمہ کو پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی پر پختہ ارادہ ہونا چاہیے، پختہ بھروسہ ہونا چاہیے، توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ آج ہم مصیبت میں ہیں، کرونا وائرس کی بلا میں مبتلا ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ ہوگا تو انسان کبھی مصیبت میں نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن میں وعدہ ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر آج تنگی ہے تو کل آسانی بھی رہے گی، اگر کل آسانی ہے تو آج تنگی بھی رہے گی۔ حالات ہمیشہ ایک طرح کے رہیں، ہمیشہ انسان سکون میں رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی مصیبت آتی ہے تو کبھی خوشی بھی آتی ہے۔ مصیبت اس لیے آتی ہے تاکہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو مصیبت اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے تاکہ میرا گنہگار بندہ میری بارگاہ میں توبہ کر کے میری طرف آ جائے، میری طرف پلٹے، اور میں اس کے مصیبت سے نکال کر اس کو خوشی حالی میں مبتلا کر دوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے اگر مصیبت آئی ہے تو خوشی بھی آئے گی، اگر خوشی ہے تو مصیبت بھی آئے گی۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مصیبت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام مصیبتوں سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کی طاقت اور اس کا پاور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھا لیا گیا اور وہ جھولا آگ میں ڈالنے جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھولے میں بیٹھ کر یہ آیت کریمہ پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تبارک و تعالی مجھے کافی ہے۔ جب جھولا آگ میں جانے لگا، عین اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے خلیل الرحمن، اے ابراہیم، کیا آپ کی میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ آپ چاہیں تو میں اس آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہوں، لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل علی اللہ کو دیکھیں، آپ کے پختہ ارادوں کو دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی مجھے کافی ہے۔ ایسا بھروسہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع فرمایا، جبریل مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کوئی مدد کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آگ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر صرف آگ کو مخاطب کر کے صرف یہ فرماتا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ اس قدر برفیلی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کی برف سے ٹھنڈک محسوس کرتے، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ جب آگ سے باہر نکلے بالکل صحیح سلامت، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لایا۔ میں ایک بات یہاں عرض کر کے آگے بڑھ دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آیت کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے استاد ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی مدد نہ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس قدر بھڑکتی ہوئی آگ جس کے شعلے آسمان سے بات کر رہے تھے، وہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دی۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا بھروسہ تھا، اگر آج بھی رب کعبہ کی قسم کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس قدر بھروسہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اس کی مدد کرے گا اور اس کی مدد کو، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر کوئی ایک آدمی بھی اسلام کے اندر داخل نہ ہوا، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ صرف ایک آدمی ایمان لایا، حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کا یہ رویہ دیکھا کہ یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نا امید ہو گئے اور آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت بابل پر نمرود کی حکومت تھی۔ نمرود تقریباً زمین کے زیادہ تر حصوں پر اس وقت نمرود کی حکومت تھی۔ اس کو جب معلوم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جب بابل شہر پہنچے تو وہاں نمرود کی حکومت تھی۔ جب نمرود کو معلوم ہوا کہ ابراہیم نام کا ایک شخص ہے، اس کو آگ میں ڈالا گیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں سوال کیا کہ ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ کون تمہارا رب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی لوگوں کو زندگی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی لوگوں کو موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے آگے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے، لوگوں کو زندگی اور حیات دیتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے۔ جب نمرود نے یہ سنا تو نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، چنانچہ میں بھی لوگوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی لوگوں کو مار سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ قید خانے سے 2 آدمیوں کو لے کر آؤ، جیل سے 2 ایسے آدمیوں کو لے کر آؤ جن کے لیے
پھانسی کی سزا مقید کر دی گئی ہے، جن کے لیے قتل کا ارادہ کرا جا چکا ہے 2 آدمیوں کو لے کر آؤ جن کو سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ نمرود کے سامنے دونوں کو حاضر کیا گیا۔ نمرود نے ایک شخص کو قتل کیا وہیں اور دوسرے شخص کو معاف کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا اور کہا واپس لے جاؤ۔ نمرود نے کہا یہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں، ایک قیدی کو میں نے اسی وقت قتل کر دیا اور ایک کو معاف کر کے اس کو واپس بھیج دیا، تو رب تو میں بھی ہوں، میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس سے بحث کرنے کے بجائے اس کے سامنے کوئی ایسی دلیل پیش کی جائے کہ جس سے یہ لاجواب ہو کر رہ جائے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ اسی وقت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب سورج کو پورب سے طلوع کرتا ہے، میرا رب سورج کو پورب سے طلوع کرتا ہے، اگر تو واقعی خدا ہے تو سورج کو پچھم سے طلوع کر کے دکھا دے۔ میرا رب تو سورج کو پورب سے طلوع کرتا ہے، اگر تو اصلی معبود اور اصلی خدا ہے تو سورج کو پچھم سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ سن کر نمرود کے سر جھک گئے، وہ لاجواب ہو گیا، حیران ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ ابراہیم الگ ہیں، کیسے الگ ہیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں اس شہر میں رہنے نہیں دوں گا، تمہیں اس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، میں یہاں تمہیں رہنے نہیں دوں گا۔ وہ لاجواب ہو کر رہ گیا نمرود۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی طرف روانہ ہو گئے اور شام کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی اور اسی جگہ آپ نے اپنی چچا کی بیٹی سیدہ سارہ علیہ السلام سے آپ نے نکاح فرمایا۔ شام کی طرف آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ جو آپ کی چچا کی لڑکی تھی، سیدہ سارہ علیہ السلام سے آپ نے نکاح فرمایا اور آپ وہیں رہنے لگے اسی شہر میں۔ لوگ اس شہر میں جہاں شام کی طرف شہر میں آپ رہتے تھے، سیدہ سارہ سے نکاح کرنے کے باوجود وہیں شفٹ ہو کر وہیں رہنے لگے۔ وہاں کے لوگ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہاں کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، نجوم پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ارادہ فرمایا کہ ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ ستاروں کی پوجا کرنا باطل ہے اور سارے لوگ نجوم پرست تھے، اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات میں ہوتا تھا، اس لیے کہ ستارے رات میں طلوع ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں ان کی حقیقت کو واضح کروں گا کہ لوگ جو پوجا کرتے ہیں ستاروں کی یہ باطل ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات میں ان کے ساتھ گئے جہاں وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی سلطنت عطا فرمائی تھی، آسمان کی سلطنت دکھائی تھی اور تمام آسمان کے پردے کو ظاہر کر کے دکھا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں تمام پوشیدہ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تمام راز کو آپ اس کو جان چکے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا مشاہدہ کرایا، نظارہ کرایا تاکہ وہ یقین والے موقنین یعنی وہ یقین والے میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہاں پہنچے تبھی آسمان میں ایک ستارہ طلوع ہوا جو دوسرے ستاروں سے بہت زیادہ چمکتا تھا، دوسرے ستاروں سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے لوگوں کے سامنے کہا یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غروب ہو گیا، جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو دن کے وقت اپنے رب کی ضرورت پڑی تو وہ کہاں جائے گا؟ ذرا غور کرو، یہ صرف رات میں ستارہ طلوع ہوتا ہے جو کچھ وقتوں کے لیے طلوع ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ غروب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے حکم کے تابع ہے، وہ کہتا ہے اگر وہ کسی کے حکم میں تابع ہے اور وہ جب کہتا ہے کہ طلوع ہو جاؤ تو وہ ستارہ بھی طلوع ہو جاتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ غروب ہو جاؤ تو غروب ہو جاتا ہے۔ لوگوں ہمارا رب وہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ خالق
ستارے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا خالق تو اللہ ہے جو سارے زمینوں کو حکم دیتا ہے، جو ان ستاروں کو حکم دیتا ہے کہ کب غروب ہونا ہے، کب طلوع ہونا ہے۔ جو غروب ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ہمیشہ باقی رہے وہی رب ہے۔ یہ ستارہ تو طلوع ہو کے غروب ہو گیا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اور یہ ستارہ صرف رات کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو دن کے وقت اپنے رب کی ضرورت پڑی، وہ دن میں مصیبت میں پڑا، تو کیسے اپنے رب کو پکارے گا، اپنے رب سے فریاد کرے گا؟ یہ ستاروں تو رات میں چند وقتوں کے لیے طلوع ہوتے ہیں جو غروب ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جو غروب ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اصلی معبود تو وہ ہے جو ہمیشہ سے پیدا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی رب ہے جو غروب ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ یہ ستارے خالق نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں جو کسی کے حکم کے تابع ہیں، کسی کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ جب وہ جو حکم دیتا ہے اسی کے حساب سے یہ ستارے اپنا کام کرتے ہیں۔ اس قدر حقیقت کو ظاہر کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی اور اپنے کفر پر جمے رہے اور ایمان نہ لائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ مصر پہنچے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا سرکش تھا، بڑا گنہگار بادشاہ تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے کر آؤ اور اس عورت سے یہ بھی پوچھ لینا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ عورت کا شوہر ہوگا تو اس کو قتل کر دینا اور اس کو وہیں مار دینا۔ ادھر بادشاہ نے قتل کا حکم سپاہی کو دیا اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے کہا، اے سارہ دیکھو، اگر کوئی شخص تم سے پوچھے گا کہ میں کون ہوں تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، تم یہ کہہ دینا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے سارہ، یہاں سارے لوگ کافر ہیں، اس دنیا میں اس روئے زمین پر سارے لوگ کافر ہیں۔ اگر کوئی مومن ہے تو میں ہی مومن ہوں اور صرف تم مومنہ ہو۔ اس لحاظ سے ہم آپس میں اسلام کی وجہ سے، مومن کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ دو مومن اور دو مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس روئے زمین پر صرف تم مومنہ ہو اور میں مومن ہو، تو اس لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے تم میری بہن ہو اور میں تمہارا بھائی ہوا۔ چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ایک شخص کو بھیجا جو اس کے لانے کے لیے گیا۔ اس شخص نے اس عورت حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت سارہ کو کڈنیپ کر کے ان کو قید کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ بہت سرکش تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں اپنے حوالے کر لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ ایک بدکار بادشاہ ہے تو آپ نے دعا ارشاد فرمائی، اے اللہ، اس روئے زمین پر میں تیرے اور تیرے نبی پر ایمان لائی، میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ تمام لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اے اللہ، اس کافر بادشاہ کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا، چنانچہ اس کافر بادشاہ سے مجھے بچا لینا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو بدکاری کی نگاہ سے وہ بادشاہ پکڑنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام دعا کر رہی تھی، جیسے ہی اس بدکار بادشاہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا بدکاری کی نگاہ سے تو وہ بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی برف کی طرح جم گیا۔ اس قدر جم گیا کہ وہ بادشاہ اپنے ہاتھ کو نہ حرکت کر سکتا اور نہ ہلا سکتا۔ وہ بالکل پریشان ہو کر چیخنے چلانے لگا۔ اس کی آواز سن کر اس کے نوکر دوڑے آئے۔ انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، بہت چھڑانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ جو جم گیا تھا انہوں نے بہت کوشش کی چھڑانے کی، لیکن وہ ہاتھ اسی طرح جمع رہ گیا۔ وہ لوگ بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، آخر یہ کیسے ہو گیا؟
سیدہ سارہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی کہ کہیں یہ لوگ مجھ پر قتل کا الزام نہ لگائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اس کو چھوڑ دے۔ تبھی جب آپ نے دعا ارشاد فرمائی تو اس بادشاہ کا ہاتھ اسی وقت صحیح ہو گیا۔ جب صحیح ہو گیا تو دوبارہ وہ بادشاہ پھر بدکاری کی نگاہ سے حضرت سارہ علیہ السلام پر ہاتھ بڑھانے لگا، اسی وقت پھر جم گیا، پھر برف کی طرح شل ہو جاتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب پھر بدکاری کی نگاہ سے وہ بادشاہ ہاتھ بڑھانے لگتا ہے، پھر اسی کے بعد اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، پھر جم جاتا ہے تیسری بار بھی۔ اس بادشاہ نے کہا اب کی بار دعا کر دے، اب میں آپ کو بدکاری کی نگاہ سے نہیں پکڑوں گا، اب میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور وہ بدکار بادشاہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ سرکش جن ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے سیدہ سارہ کو باعزت چھوڑا اور ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو دے دیا تاکہ ہاجرہ سیدہ سارہ کی خدمت کرے اور انہی کے ساتھ رہے۔ چنانچہ سیدہ سارہ واپس باہر آئیں تو دیکھا کہ ان کے شوہر حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے پوچھا سارہ اس ظالم بادشاہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو سارہ نے جواب دیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا واقعہ کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کے فضل سے بچ گئیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اے سارہ اب ہم یہاں نہیں رکیں گے، اب ہم وہاں واپس جائیں گے یہاں سے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف رخ فرمایا اور وہیں رہنے لگے۔ فلسطین میں صرف 3 مسلمان تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا سیدہ سارہ اور تیسری سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، جو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ہاجرہ کو سیدہ سارہ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا تاکہ آپ کی خدمت کرے۔ یہ کوئی اور ہاجرہ نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ ہیں۔ آگے واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح میں آتی ہیں۔ فلسطین کی طرف رخ کیا۔ فلسطین کی سرزمین پر صرف 3 مسلمان تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا آپ کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام، اور تیسری جو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سیدہ سارہ کی خدمت میں پیش کیا تھا سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ 3 لوگ مسلمان تھے، تینوں لوگ وہیں رہنے لگے اور مسلسل لوگوں کی طرف اسلام کی دعوت پیش کرتے، اور یہاں لوگ بھی کافی مال و دولت کے مالک ہو گئے۔ یہاں رہتے رہتے یہ لوگ بھی کافی دولت کے مالک ہو گئے۔ جب حضرت سیدہ سارہ ان کی عمر 85 سال کی ہو گئی تو سیدہ سارہ نے سوچا مجھے کوئی اولاد نہیں، غمگین ہو گئی۔ 85 سال کی عمر ہو گئی، اب تک پیدا کوئی اولاد نہیں ہوئی اور میں بانجھ ہو چکی ہوں۔ میرے شوہر بوڑھے اولاد کی تمنا کر رہے ہیں لیکن وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک مجھ سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ چنانچہ سیدہ سارہ بالکل غمگین ہونے کے بعد سیدہ سارہ نے سوچا اور پھر اسی کے بعد ارادہ فرمایا اور تحفے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں سیدہ ہاجرہ کو پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام جب 85 سال کی عمر کو پہنچ گئی، کوئی اولاد نہ تھی، اولاد کی تمنا تھی، جب غمگین ہو گئی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اولاد کی تمنا کرتے کرتے جب بوڑھے ہو گئے تو حضرت سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور کہا یہ تحفہ آپ قبول فرما لیں اور آپ اس سے نکاح کر لیں تاکہ کوئی اولاد پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ کو وہ تحفہ قبول کر لیا اور سیدہ ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہاجرہ کے بطن اقدس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، سیدہ سارہ نے جب دیکھا کہ ہاجرہ کو اولاد ہوئی تو فطری طور پر انہیں بہت زیادہ غیرت کا احساس ہوا۔ حالانکہ
سیدہ سارہ علیہ السلام نے ہی سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا تھا تاکہ نکاح کریں، اولاد ہو جائے۔ جب اولاد ہو گئی تو سیدہ سارہ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئی۔ اللہ کی مرضی دیکھیے کہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے دیا تھا تاکہ اولاد پیدا ہو، لیکن جب اولاد ہوئی تو غیرت محسوس کرنے لگی کہ مجھے کیوں نہیں پیدا ہوتی۔ چنانچہ سیدہ سارہ نے اس کیفیت سے مجبور ہو کر بہت زیادہ بچے کو دیکھ کر غمگین ہو کر کہ میں بانجھ ہوں، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم مجھے ہاجرہ کے ساتھ نہ رکھیں، مجھے انہیں دور کر دیں، میں غیرت کی انتہا کو پہنچ گئی ہوں۔ چنانچہ اللہ کی وحی نازل ہوئی، رب کا حکم ہوا اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، مکہ کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ کو وہیں فلسطین میں چھوڑا اور ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے۔ یہ مکہ، یہ علاقہ اس وقت بالکل بے آباد تھا، یعنی یہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ جانور تھا، نہ کھانا پانی، بالکل پہاڑ ویران علاقہ تھا، صرف بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے پتھر۔ اسی پہاڑوں کے درمیان سیدہ ہاجرہ کے پاس سیدہ ہاجرہ وہیں دودھ پیتے بچے کے ساتھ اپنا پڑاؤ ڈالا۔ پہاڑوں کے درمیان اسی مکے میں کوئی چیز، نہ پانی نہ کھانا۔ سیدہ ہاجرہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ابراہیم مجھے اس ویران جگہ کیوں لے کر آئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو چھوڑ کر اسی ویران علاقے میں واپس جانے لگے۔ سیدہ ہاجرہ نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ دودھ پیتا بچہ اور میں اکیلو یہاں کوئی انسان، کوئی آبادی نہیں دور دور تک دکھائی دے رہی، نہ پانی نہ کھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر سے مجھے اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کہاں واپس جا رہے ہیں؟ چنانچہ ہاجرہ علیہ السلام نے آواز دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دوڑی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ غمگین ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی انسان ہے، کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہ دیا اور چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ نے آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ مجھے اس ویران جگہ میں اس دودھ پیتے بچے کے ساتھ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ توجہ نہ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسی طرح واپس جانے لگے۔ تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو ایسا کرنے کا حکم ہوا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں مجھے ایسا ہی حکم ہوا ہے۔ جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے سنا تو ارشاد فرمایا اگر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو یقیناً اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ایک عورت ہو کر ایک چھوٹے بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، مکہ شہر اس وقت نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ کوئی انسان وہاں تھا، بالکل پہاڑی علاقہ، نہ پیڑ پودا، اور اس حالت میں آپ کے شوہر آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جو کہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا توکل علی اللہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ دیکھیں کہ شوہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اسی پر راضی ہوں، عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور سیدہ ہاجرہ اسی ویرانی میں پہاڑ کے درمیان رہتی۔ 2-3 دن کے بعد جب کھانا اور پانی وغیرہ سب ختم ہو گیا تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بالکل کمزور ہو چکی تھی، بالکل نحیف اور کمزور ہو گئی، جتنا کھانا اور پانی تھا سارا ختم ہو چکا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ ماں کی
پاس دودھ بھی ختم ہو چکا تھا کہ جس کو پلا کے سیدہ حاجرہ علیہ السلام تڑپ دور کرتی، لیکن سیدہ حاجرہ علیہ السلام اپنے دودھ پیچھے بچے کو دیکھ کر، تڑپ کو دیکھ کر آپ بالکل تڑپ گئیں اور اٹھی اور آپ نے پانی تلاش کرنا شروع کیا کہ ایک آدھ قطرہ پانی نہ ملا تو بچے کو پیاس کی شدت سے کہیں انتقال نہ ہو جائے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام پانی اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہیں اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام ادھر ادھر اٹھتی ہیں، اور پھر اسی کے بعد سیدہ حاجرہ علیہ السلام تیزی کے ساتھ صفا پہاڑی کی طرف لپکتی ہیں اور اوپر کی طرف ادھر ادھر ڈال کر نظر کرتی ہیں اور کہ کہیں کسی طرف خوراک اور پانی مل جائے تاکہ یا کسی انسان کی جھلک نظر آئے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام نشیب کی طرف چلی اور ساتھ میں بچے کی طرف بھی دیکھتی۔ نشیب میں جب پہنچتی تو بچہ نظر سے جب بوجھل ہو جاتا تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام بے چین ہو جاتی اور بلندی کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی، اور اس طرح مروہ پہاڑی کی طرف آپ بلند پہاڑی کی طرف چڑھنے لگتی اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جب کچھ نہ ملا، خیال آیا پھر کوشش کی جائے۔ اسی خیال سے آپ مروہ پہاڑی سے اتری اور پھر صفا پہاڑی کی طرف دوڑی۔ جب درمیان میں نیچا پن نشیب کی وجہ سے بچہ نظر نہ آیا تو دوڑنے لگی اور اسی طرح صفا پہاڑی پر چڑھ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی اس طرح دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح آپ بالکل کمزور نحیف ہو چکی ہیں، پیاس کی شدت سے بے چین و بے قرار ہیں، اپنے بچے کے کھانے کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پہاڑی کی طرف دوڑ رہی ہیں۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگایا۔ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ تڑپ اور ایک ماں کی ممتا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ میں جب حج کو فرض کیا تو حج کے ارکان میں سے یہ ایک ارکان بنا دیا، جب تک کوئی حاجی صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرے گا تو اس کا ایک حج مکمل ہی نہیں ہوگا۔ یہ ایک ماں کی ممتا کی تڑپ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک ارکان بنایا اور امت محمدیہ میں اس کو فرض کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ بے شک صفا اور مروہ پہاڑی یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، جو کوئی حج یا عمرہ کرے جائے تو چاہیے کہ وہ اس کی سعی کرے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں کی ممتا کی تڑپ سے اس دوڑ کو اللہ تبارک و تعالی نے آج تک باقی رکھا اور اسے حج کے ایک ارکان میں سے ایک رکن بنا دیا، اور جب تک کوئی حاجی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ نہیں کرتا اور صفا اور مروہ کے ساتھ چکر نہیں کاٹتا تو اس کا حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے۔ جب آخری چکر ختم ہوا تو ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے آئی تھی۔ جلدی سے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی اور دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ حاجرہ کے صبر کو دیکھا اور اس صبر کا بدلہ دیا کہ زمین پھاڑ کر اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں کہ یقیناً صبر کا پھل کس قدر میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی چیزیں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کسی کے پاس دنیا آ جائے لیکن اللہ کا ساتھ نہ ہو تو پھر کسی کام کی دنیا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس تاریخیں موجود ہیں۔ نمرود آیا، دنیا پر حکومت کرتا تھا، پوری دنیا اس کی مٹھی تھی۔ فرعون آیا کہ پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس کی مٹھی میں دنیا تھی، لیکن جب مرا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی لاش کو بھی عبرتناک بنا دیا اور آج تک اس کو باقی رکھا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ ہوتا ہے کامیابی اسی کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اگر ساتھ نہ ہو، دنیا ساتھ ہو جائے، پوری دنیا مٹھی میں آ جائے، تب بھی انسان کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کہ ایک ماں کی ممتا
کہ تڑپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد یا ہمیں حج کے رکن کو ایک ارکان بنایا اور پھر اس کا صبر اس قدر عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے قدموں میں سے زمین پھاڑ کر پانی کا چشمہ ظاہر کیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو صبر کو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا انعام ارشاد فرمایا۔ یہی آب زمزم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سیدہ حاجرہ نے پانی کو دیکھا تو خوش ہو جاتی ہیں، حیران ہو گئی اور آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف سے بہہ رہا ہے۔ انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے، اور انہوں نے زمین کے چاروں طرف سے پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی زمزم، اس کا مطلب یہ ہے کہ رک جا۔ سیدہ حاجرہ نے اسماعیل کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ یہی آپ کا کھانا بھی تھا اور یہی آپ کا پانی بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی حاجی جب آتا ہے واپس تو بتاتا ہے کہ جب زمزم کا ایک قطرہ یا ایک گلاس پی لیا جاتا ہے تو پھر انسان کو بھوک کی شدت نہیں تڑپاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے کہ انسان اگر اس کو پی لیتا ہے تو اس انسان کو بھوک بھی نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے بابرکت پانی سے سرفراز فرمائے اور ہمیں نوش فرمائے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں رہتے اور وہیں زندگی بسر کرنے لگے۔ کیا صبر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو فرمایا تھا، کیا توکل تھا۔ نہ شوہر ہے نہ کوئی ہے، اسی ویران جگہ میں کئی دنوں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں رہتے۔ تبھی ان دنوں بنو جرہم کا ایک قبیلہ اپنے گھر سے نکلا تھا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ جانور آسمان میں اڑ رہے ہیں، تبھی وہ سمجھ گئے یہاں پانی ہے۔ جرہم کا قبیلہ وہاں پہنچتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایک عورت بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے سیدہ حاجرہ سے وہیں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ حاجرہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اس کی مزدوری اور اس کی اجرت دینا پڑے گا۔ ان کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ انہوں نے حامی بردی اور راضی ہو گئے، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش بنو جرہم میں ہونے لگی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھا اور ان سے بھی اچھی عربی آپ بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سال میں 2-3 مرتبہ آپ مکے آتے اور اپنی بیوی سیدہ حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ہوش سنبھالے اور آپ تھوڑی زیادہ عمر کے ہوئے، بچپن سے جب تھوڑا عروج کی طرف پہنچنے لگے، اور ایک آزمائش کا اور واقعہ آیا جسے قربانی کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی پیش آیا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ وَفَّى، کہ ابراہیم وہ ہے جنہوں نے وفاداری کی۔ اس آیت میں یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہر معاملے میں اللہ کے وفادار تھے۔ جب آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے وفاداری نبھائی، اپنی بیوی سیدہ حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں ویران جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس معاملے میں وفاداری تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا امتحان آیا تو اس معاملے میں وفاداری تھی۔ جب کعبے کی تعمیر کرنے کا وقت آیا تو آپ مشقتیں ہوئیں، مصیبتیں برداشت کی، لیکن تب بھی کعبے کی تعمیر فرمائی اور وفاداری کی۔ آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جب تک آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آتا اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھاتے، باہر نکلتے مہمان تلاش کرتے تب کھانا کھاتے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ اگر مہمان نہ ملتا تو وہیں زیادہ کھڑے رہتے اور غمگین ہو جایا کرتے۔ جب قربانی کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنے والد محترم کے ساتھ کام کرنے کی عمر کو پہنچ گئے، تھوڑا بڑے ہوئے۔ قرآن پاک میں جتنا واقعہ میں بیان کیا ہوں ابھی آپ کے سامنے، سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی طرف چلتے ہیں، یہ بھی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ کام کرنے کے لائق ہو گئے تو عین اسی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا، یہ 8ویں ذی الحجہ کی رات تھی۔ خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ خواب میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ حکم دیا جاتا ہے،
نبی کے لیے وہ وحی کا درجہ حاصل رکھتی ہے، وہ وحی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ خواب ان کے لیے وحی تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو واقعتاً اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ لیکن جب بیدار ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ سوچنے لگے، بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ کیسا خواب ہے۔ غور کرنے لگے کیا یہ خواب کا معاملہ کیا ہے۔ دن بھر انہوں نے سوچا، صبح سے لے کر شام تک آپ اسی مسئلے میں غور کرتے رہے کہ یہ خواب کیسا خواب ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، مجھے اپنے بیٹے اسماعیل کو یقیناً کیا ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، یا یہ کوئی شیطانی خواب ہے جو مجھے تڑپا رہے ہے۔ یہ سوچ رہے تھے، اور اپنے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ رہے کہ یہ کیسا خواب ہے، یہ شیطانی خواب تو کہیں نہیں۔ حالانکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن وہ سوچ رہے تھے امین اللہ امین الشیطان، یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ پورا دن اسی سوچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر گیا۔ جب رات آئی تو وہ سوئے، پھر خواب میں انہوں نے یہی واقعہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ذبح کرنا ان کے لیے اللہ کا حکم تھا کہ واقعتاً وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ جب پہلی مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ غور کیا تھا اور اسی مسئلے میں الجھ گئے۔ اس لیے 8ویں ذی الحجہ کے دن کو یوم الغرویہ کہتے ہیں، یعنی غور کرنے کا دن، سوچنے کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن بہت زیادہ غور کیا تھا اور سوچا تھا، اسی مناسبت سے اس کا نام یوم الغرویہ ہو گیا۔ پھر جب خواب دیکھا اور بیدار ہوئے تو ان کا دل مطمئن ہو گیا 9ویں ذی الحجہ کہ وہ سمجھ گئے کہ مجھے یہ خواب شیطان کا کوئی دخل نہیں اس میں، بلکہ اللہ کی جانب سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں۔ چنانچہ آپ نے اس خواب کو پہچان لیا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا، اس لیے 9ویں ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کا نام دیا گیا، یعنی پہچان لینے کا دن۔ انہوں نے اس خواب کو پہچان لیا تھا اور مطمئن ہو گئے تھے، یہ اللہ کی جانب سے کہ خواب ہے، مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس دن انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ نہ بنایا۔ پھر تیسری رات میں وہی خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، وہی منظر سامنے موجود ہیں، تو انہوں نے ارادہ بنایا لیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے، خدا کی راہ میں قربان کرنے کا پختہ ارادہ بنا کر اٹھے اور انہوں نے قربانی کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے 10ویں ذی الحجہ کے دن کو یوم النحر کا نام دیا گیا، یعنی یہ قربانی کا دن۔ چنانچہ اس خواب کے بعد انہوں نے پختہ ارادہ بنا لیا اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے لاڈلے اور چہیتے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ پوری تاریخ میں دنیا جب سے قائم ہوئی کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کوئی اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ بلند ہونے والا تھا، اسی لیے ان کا اسی طرح آزمائش ہو رہی ہے، اسی طرح ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پختہ ارادہ بنا لیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں۔ چنانچہ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ کام کرنے اور محنت کرنے کی عمر میں پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تم غور کر لو اس معاملے میں، تمہاری کیا مشورہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹی عمر کے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بچے تھے۔ آپ ان کا جواب سنیں، کیا جواب تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایسا زبردست جواب اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جواب کو قرآن پاک میں آج تک باقی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ والد گرامی
آپ کو جو خواب میں اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس خواب کو پورا کر دیجئے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اقبال تڑپ گئے اور تڑپ کر کہنے لگے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اتنی چھوٹی سی عمر ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اے والد گرامی آپ اس خواب پر عمل کر دیجئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ بھی دیکھیں کہ 85 سال کی عمر گزر گئی سیدہ ہاجرہ کی، اس کے بعد آپ نے سیدہ ہاجرہ سے نکاح کیا اور پھر اتنے دنوں کے بعد جب آپ کی ایک اولاد ہوئی، صرف ایک ہی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں۔ اتنے دن تمنا کرنے کے باوجود ایک اولاد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی، وہ بھی اب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وقت آیا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ دیکھیں، کردار دیکھیں کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا آپ نے پختہ ارادہ فرما لیا۔ اور بیٹا تو بیٹا بھی دیکھیے کہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ والد گرامی آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ اللہ کے اس خواب پر، اس حکم پر عمل کیجئے۔ چنانچہ باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اس بات پر راضی ہو گئے کہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر راضی ہو گئے کہ انہیں اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے۔ دونوں راضی ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اپنے لاڈلے بیٹے کو لے کر چلے، اور اس بات پر جب ذبح کی تیاری ہونے لگی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا، اے میرے والد محترم، اے میرے والد گرامی، آپ مجھے منہ کے بل لیٹائیں، پیشانی کے بل لیٹائیں، اس کے بعد مجھ کو ذبح کریں۔ اے والد گرامی مجھے منہ کے بل، پیشانی کے بل لٹائیں، اس کے بعد مجھے ذبح کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے پیٹھ کے بل لٹائیں تو آپ میرے گلے پر جب چھری چلا رہے ہوں تو میری جو اذیت اور ناگواری کے اثرات چہرے پر ظاہر ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری اذیت کو دیکھ کر آپ اس کام سے رک جائیں، باز آ جائیں، آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ جائے، اسی لیے آپ مجھے الٹا کر دے، پیشانی کی طرف کریں، اور اسی کے بعد مجھے عین اسی حالت میں آپ چھری چلائیں اور مجھے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صبر کے کتنے بڑے پیکر تھے، وہ اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بالکل راضی ہیں، بلکہ وہ اپنے والد محترم کو ایسی تدبیر بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کام میں کوئی خرابی نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ چنانچہ قرآن نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس تدبیر کا بھی ذکر فرمایا۔ اتنے پیارے الفاظ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آج تک باقی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا اسْتَحَاوَلَتْهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی وہ دونوں راضی ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بل، پیشانی کے بل لٹایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہی ہیں، لیکن چھری ہے کہ کاٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اچانک چھری چلا رہے ہیں لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹ رہا ہے، اچانک اسی حالت میں وہ چھری چلا ہی رہے تھے، گلا کٹ نہیں رہا تھا، اچانک ایک آواز آئی، قرآن نے ذکر فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم خلیل الرحمن میرے بندے، تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا، تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا۔ یہ آواز آئی اور مڑ کر دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک دمبا لیے کھڑے تھے اور وہ ان کے آگے دمبا پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو قبول فرما لیا ہے۔ اے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہ تھی کہ اسماعیل کا خون زمین پر گرے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا آپ کی چاہت، اللہ تبارک و تعالی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑا خوبصورت سفید رنگ کا جانور، بڑی بڑی سینگوں والا،
بڑی بڑی آنکھوں والا جانور حضرت جبریل علیہ السلام آئے لے کر، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کے جذبہ محبت کو اور ان کی اطاعت کو، اس منظر کو آج تک اللہ تبارک و تعالی نے باقی رکھا، اور امت محمدیہ میں ہر انسان پر جو مالک نصاب ہے اس کے پر قربانی واجب کر دی۔ اندازہ کریں کہ ادھر سیدہ ہاجرہ کے صبر کو حج کا ایک رکن بنا دیا، اور ادھر حضرت ابراہیم اسماعیل کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ میں واجب قرار دیا۔ یقیناً یہ صبر کا معاملہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس طرح صبر کے پیکر تھے۔ تاریخ میں ایسا نہ ہوا تھا کہ کوئی اپنے بیٹے کی قربانی کرے، ایک ہی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلے تھے، اور قربانی کر دیا کہ چھری اپنا کام نہیں کر رہی تھی۔ ایک بات یہاں رک کر میں یہ عرض کر دوں کہ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں کس قدر کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ بڑا بڑا قیمتی جانور 5 لاکھ 10 لاکھ کا جانور آ رہا ہے، اور کس طرح لوگ اپنے جانوروں کی نمائش کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، جانور لے آ کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ اس قدر قیمتی کمپٹیشن لوگوں کا ہو رہا ہے۔ میں عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی تھی، وہ قربانی یقیناً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، لیکن بس وہ نیت کا فیر تھا۔ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ اگر اللہ کے جانور اللہ کی بارگاہ میں کچھ پہنچتا ہے تو وہ تمہاری نیت ہے، تمہارا تقویٰ ہے، تمہارا اخلاص ہے۔ اس طرح ہم مہنگے جانور کو لیا کر اگر نمائش کریں گے تو پھر ہماری نیت تو نمائش کرنے کی ہے، اس طرح ہمارا پیسہ بھی خرچہ ہوتا ہے اور پھر کوئی ثواب بھی نہیں ملتا۔ اگر 1 روپیہ بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں لیکن آپ کی نیت صاف ہو تو وہی عمل قبول ہے۔ اگر 10 لاکھ کا جانور لیا کر آپ نمائش کریں تو وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دی۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ وَفَّى، ابراہیم وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ وفاداری جس نے کی ہے، ہر معاملے میں وفاداری کی ہے۔ جب قربانی کے بعد آپ اپنی پہلی زوجہ سیدہ سارہ کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آگے چلتے ہیں، جب قربانی کا واقعہ پیش آیا اور قربانی کے واقعے کے بعد سیدہ سارہ علیہ السلام کے پاس فلسطین واپس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ کعبے جہاں آپ کی ہاجرہ بیوی دوسری بیوی تھی وہاں ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، یہ واقعہ پیش آیا۔ قربانی کے بعد جب واپس آئے سیدہ سارہ کے پاس تو وہ بانجھ تھی، آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وفاداری کا بدلہ دیا، جو اتنا بڑا کام انجام دیا کہ اپنے بیٹی اسماعیل کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وفاداری کا بدلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور یہ بشارت ارشاد فرمائی، اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم نیک نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ عظیم آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب ہوئے اور اپنے گھر فلسطین واپس آئے، 120 سال کی عمر میں حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری اللہ نے سنائی، جبکہ سارہ علیہ السلام بانجھ تھی اور آپ کی عمر 90 سال کی تھی، اوپر سے بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ تبھی 3 فرشتے ان کے پاس آئے، وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دیکھتے ہی خوش ہو گئے کہ مہمان آئے ہیں، چونکہ آپ بہت زیادہ وفادار تھے، مہمان نواز تھے۔ جب بھی کوئی مہمان آتا مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے، خود کھلاتے اور کھاتے۔ جب کوئی مہمان باہر جاتے، کوئی مہمان نہ ملتا تو غمگین ہو جاتے، کھانا اسی وقت کھاتے جب مہمان ملتے۔ 3 فرشتے انسانی شکل میں آئے، جب مہمانوں کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد خوش ہو گئے کہ مہمان آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تینوں کو لے کر، فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، ان فرشتوں نے ان کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور حیران ہو گئے کہ یہ سلام کر رہے ہیں، یہاں تو کوئی مسلمان ہی نہیں، پھر یہ کیسے سلام کر رہے ہیں؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اندر لے گئے، ان کو بٹھایا اور ان کے سامنے
بھنا ہوا بچڑا رکھا اور ان کے کھانے کے لیے کہا اب فرشتے بھلا کیسے کھاتے؟ حضرت ابراہیم نے سوچا کہیں یہ دشمن تو نہیں، تو ان فرشتوں نے کہا اے ابراہیم خوف نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم یہ بشارت دینے آئے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی پیدا ہوں گے، بہت جلد ہم تیری ویران گود کو آباد کر دیں گے، اور تو اسحاق کو دیکھے گی، اور تو اسحاق کو دیکھے گی اور اپنے پوتے یعقوب کو بھی دیکھے گی۔ 3 بشارت ان فرشتوں نے ایک ساتھ جمع ہو گئی کہ بیٹا پیدا ہوگا، لمبی عمر ہوگی اور اسحاق کا نکاح بھی ہوگا، اور پھر اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، پوتے کی بھی ولادت ہوگی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے عزت والا کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ان سے زیادہ عزت والا کون ہے اس دنیا میں؟ فرشتوں نے کہا اسحاق کی ولادت کی خوشخبری ہم سنانے آئے ہیں۔ سیدہ سارہ وہیں کھڑی تھی، ان کے منہ سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی اور اپنا ہاتھ چہرے پر رکھا اور کہا مجھ سے بچہ پیدا ہوگا، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں اور میری عمر 90 سال کی ہو چکی ہے، اور اوپر سے میں اس قدر کمزور ہوں، اور میرے شوہر حضرت ابراہیم 120 سال کی حیرت زدہ ہو کر بولے مجھے کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، وہ تو بہت کریم ہے اور رحمت والا ہے۔ دوسری آیت میں یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی فیصلہ کیا ہے اور وہ بہت حکمت والا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ دن بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صبر کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا پھل بہت بعد میں بہت بہترین طریقے سے دیتا ہے۔ آج ہم مصیبت میں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے، یقیناً جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس قدر اجر دیا، اس قدر بدلہ دیا کہ 90 سال کی عورت جو بانجھ ہو چکی ہے سیدہ سارہ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 120 سال کے ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی ظاہر کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سیدہ سارہ علیہ السلام کے بطن اقدس سے پیدا ہوتے ہیں جو بانجھ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں آیا کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے۔ حضرت ابراہیم نے کہا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے، چنانچہ دونوں نے مل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہ دعا ارشاد فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یعنی اے ہمارے رب ہم میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر اسی کے بعد 175 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو